حج کے موسم میں لوگ یمن سے مکہ کی طرف جانے لگے تو ابرہہ نے پوچھا کہ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ بتایا گیا مکہ میں بیت اللہ کا حج کرنے۔ ابرہہ نے پوچھا یہ گھر کس چیز سے بنایا گیا ہے؟ لوگوں نے کہا پتھر سے بنایا گیا ہے۔ ابرہہ نے کہا مسیح عیسیٰ بن مریم کی قسم، میں بیت اللہ سے اچھا گھر تعمیر کروں گا۔ ابرہہ نے شاہ حبشہ کو خوش رکھنے کے لیے صنعا میں ایک خوبصورت کلیسا تعمیر کروایا۔ ابرہہ نے اس کی تعمیر کے لیے ملکہ سبا کے محل کو گرا کر اس کی اینٹیں استعمال کی۔ اس کلیسا کا نام قلیس رکھا۔ ابرہہ نے کلیسا میں دنیا کے بہترین پتھر لگوائے جو سرخ، زرد، سفید اور کالے رنگ کے تھے۔ کلیسا میں سونے اور چاندی کی سلیب لگائیں، ہاتھی دانت اور قیمتی لکڑی کا استعمال کیا۔ یہ اس زمانے کی سب سے قیمتی اور نایاب چیزیں تھیں جو دنیا کے مختلف حصوں میں پائی جاتی تھیں۔ کلیسا واقعی دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا۔ روم کے شہنشاہ نے اس کلیسا کے لیے اسکندریہ سے ایک اطالوی پادری کو بھجوایا۔ اس پادری کا نام گریگنش تھا۔ ابرہہ نے شاہ حبشہ کو پیغام بھیجا، میں نے آپ کی خاطر ایک عالیشان کلیسا بنوایا ہے جسے بادشاہ سلامت قبول کریں۔ مجھے یقین ہے کہ اسے خوبصورت کلیسا پہلے کسی بادشاہ نے نہیں بنوایا ہوگا۔ بادشاہ سلامت، میں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک مکہ جانے والوں کو اس کلیسا کی طرف موڑ نہ لوں۔ میں اس گھر کعبہ کو تباہ کر دوں گا۔ جب وہ گھر ہی باقی نہیں رہے گا تو اس کا طواف اور حج کیسے باقی رہے گا؟ ابرہہ کی اس خواہش کی ایک وجہ اقتصادی اور تجارتی سرگرمیاں بھی تھیں۔ اسے علم تھا کہ حج کی وجہ سے عرب کی تجارتی اہمیت اور اقتصادی طاقت قائم ہے۔ عرب کے لوگوں کو دنیا میں مرکزی حیثیت حاصل ہے، وہ ساری دنیا میں عزت پاتے ہیں۔ کعبہ کو ختم کرنے اور یمن کو حج کا مرکز بنانے کی خواہش نئی نہیں تھی۔ اسے کئی 100 سال پہلے حسان بن عبد کلال حمیری چاہتا تھا کہ وہ کعبہ کے پتھر اٹھا کر یمن لے جائے اور حج کے لیے کعبہ یمن میں بنائے۔ جب وہ اس ارادے سے مکہ پر حملہ آور ہوا تو نخلا کے مقام پر اس کا سامنا عرب کے قبائل سے ہوا۔ عرب قبائل کی قیادت فہر بن مالک بن نضر کر رہے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے 11ویں پشت میں تھے۔ یمن کی فوج کو شکست ہوئی، حسان کو قیدی بنا لیا گیا۔ وہ 3 سال قید رہنے کے بعد فدیہ دے کر رہا ہوا۔ حسان مکہ سے یمن واپس جاتے ہوئے راستے ہی میں دم توڑ گیا۔ ابرہہ کعبہ کو گرانے کی بات سر عام کیا کرتا تھا اور اس بات کا اعلان بھی کروایا کرتا تھا۔ اس کے ارادے کسی سے ڈھکے چھپے نہیں تھے۔ ابرہہ اپنی ساری کوشش کے باوجود نہ تو کعبہ کی مرکزی حیثیت ختم کر سکا، نہ ہی لوگوں کو مجبور کر سکا کہ وہ صنعا کے کلیسا کا حج کریں۔ اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے اس نے کعبہ کو تباہ کرنے کا ارادہ کیا۔ عرب کے تمام قبیلوں میں ابرہہ کی کعبہ کو گرانے کی خواہش کے متعلق بڑا غم و غصہ پایا جاتا تھا۔